السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی ضروری ہونے جا رہی ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو ایک بنیادی چیز سمجھاؤں گا جس کی تلاش اور ریسرچ اور جس پر غور فکر کرتے ہوئے بہت سال گزر چکے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جس چیز پر میں نے ریسرچ کی ہے، جس چیز پر میں نے تحقیق کی ہے اور جس چیز کو میں نے تلاش کیا ہے، اس پر آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا نا، وہ ہوگا۔ ابھی حال ہی میں نے ایک مضمون لکھا ہے اس پر، اور کتابی شکل میں تو میں نے آپ کو یہ چیز دے دی ہے۔ تو ابھی میرا ارادہ تھا کہ میں اس پر ایک بہترین سی ایک ویڈیو، ایک لیکچر بنا کر دیتا، تاکہ جن لوگوں کا شوق پڑھنا نہیں ہے بلکہ ان کا شوق ہے چیزوں کو سن کر اور دیکھ کر سمجھنا، تو ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور مزید اس مضمون میں کچھ چیزیں جو اپنی طرف سے اضافہ کر سکوں۔ تو اس مضمون کا نام تھا صابری کاز میتھڈ، اور یہ مضمون میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ تو ابھی میں فارغ تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو اس پر بنا دوں۔ تو دوستو، یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی اور اس میں بہت کچھ آپ کو سمجھاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ جب یہ ہمارا لیکچر ختم ہوگا تو آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ مریض کے لیے دوا کے انتخاب کس طریقے پر کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اور کون سی چیز ہے اور کون سی باتیں ہیں جن کا خیال سب سے زیادہ کرنا ہے۔ تو چلیے ہم صابری کاز میتھڈ اس پر لیکچر شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو صابری اس لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے کیونکہ یہ میری ذاتی ریسرچ ہے، اور جب میں نے ہومیوپیتھی شروع کی تھی تو اس وقت سے لے کر ابھی تک پہلے دن میرے ذہن میں یہ ایک سوال تھا کہ میٹیریا میڈیکا میں اتنی زیادہ میڈیسن ہے، تو ان میڈیسن کا انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی مریض کوئی بھی بیماری لے کر آتا ہے یا کوئی علامت لے کر آتا ہے، تو اس بیماری پر، اس علامت پر، اس تکلیف پر، اس کے مسئلے پر کون سی میڈیسن کس اصول کی بنیاد پر منتخب کی جائے گی۔ تو یہ چیز ہے جس کی پہلے دن سے، جب مجھے یاد ہے کہ ہومیوپیتھی کی جو پہلی کتاب میرے ہاتھ میں تھی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے مریض کے لیے دوا کے انتخاب کس بنیاد پر کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا کہ کیونکہ میں اسلامی علوم 24 علوم میں نے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے میں نے یہ چیز سیکھی تھی کہ کوئی بھی چیز ہے اور کوئی بھی مسئلہ، اس کو حل کرنے کے لیے بنیادی قوانین ہوتے ہیں۔ ان قوانین کی مدد سے ہی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، ان قوانین کے بغیر نہیں۔ تو اسی طرح جب ہومیوپیتھی میں نے شروع کی تھی تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ وہ کون سے قوانین ہیں اور کون سا بنیادی قانون ہے جس کی بنیاد پر ہم مریض کے لیے دوا کا انتخاب کریں گے۔ تو اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے بڑی مدت گزر گئی ہے، 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور مگر یہ ہے کہ میں اس چیز کو سمجھنے اور اس کو اخذ کرنے، اس پر تجربات کرنے پر کامیاب ہو گیا ہوں، اور میں نے چاہا کہ آپ کو تحریری شکل میں بھی یہ چیز لکھ کر دوں، اور ابھی اس پر ایک ویڈیو بھی بنا کر دوں تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہو آپ کے لیے، اور آپ اپنے مریضوں کے لیے دوا کے انتخاب کر سکیں۔ اور ایک بات دوستو یہ بھی یاد رکھنا کہ میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں، یہاں پر مضمون بڑے لکھتا ہوں یا فیس بک پر یا ویڈیو بناتا ہوں، یہ سب کی سب جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ ان کو سکھایا جائے کہ انہوں نے اپنے مریضوں کا علاج کس طرح کرنا ہے، ان کے ہومیوپیتھی کے متعلق جتنے بھی شبہات ان کو دور کیا جائے۔ تو یہ ڈاکٹروں کے لیے ہوتی ہے، عوام الناس کے لیے نہیں ہے کہ عوام الناس ان چیزوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دوائیوں کے تجربات کریں، بلکہ عوام الناس کے لیے منع ہے کہ وہ سیلف میڈیکیشن کریں،
بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ کسی اچھے ہومیوپیتھ سے رابطہ کریں اور وہ ان سے اپنا علاج کروائیں۔ میرے مضامین چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، چاہے وہ ایک لائن میں ہو، چاہے وہ 10 صفحات پر ہوں، ان کو پڑھ کر اپنا علاج شروع کر دینا۔ علاج شروع کرنے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک یا تو یہ ہے کہ آپ خود ڈاکٹر بن جائیں، مکمل ہومیوپیتھی سیکھیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ باریکیاں ہوتی ہیں، بہت چیزوں کے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یا یہ ہے کہ اگر آپ خود ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تو کسی قابل اعتبار ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں، سیلف میڈیکیشن نہ کریں، یا ان ڈاکٹر بنے بغیر، کسی ڈاکٹر کی مدد لیے بغیر، کسی قابل شخص کی مدد لیے بغیر خود سے دوائیوں کے اپنے اوپر تجربات نہ کریں۔ اکثر اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے، کبھی کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اس جو صابری کاز میتھڈ کا نام صابری اس لیے رکھا کہ یہ میری ذاتی ریسرچ ہے، اور کاز کا مطلب ہوتا ہے سبب، وجہ، علت ہے۔ تو اس پورے میتھڈ میں شروع سے لے کر اینڈ تک کہ جو پہلے دن ہی میرے ذہن میں جو ایک سوال تھا کہ مریض کی مرض اور اس کی تکلیف، اس کی علامت پر جو دوا منتخب کرنی ہے، اس میں بنیادی قانون کیا ہوگا۔ تو وہ بنیادی قانون تلاش کرنے میں مجھے اتنا عرصہ لگا، اور میں نے اس کو تلاش بھی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات میں، بلکہ ہر معاملے میں میری ہدایت کی، تو میں اس تک پہنچ گیا کہ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی درد ہو، کوئی بھی مرض ہو، اس کی دوا کو منتخب کرنے کا بنیادی قانون یہ ہے کہ اس کی جو حقیقی علت ہے، وجہ ہے، سبب ہے، اس تک پہنچ جائے۔ جب آپ اس مرض اور تکلیف کی حقیقی علت، وجہ، سبب، مرض تک پہنچ جائیں گے تو آپ کے لیے اس مرض کی، اس علامت کی، اس تکلیف کی، اس درد کی دوا کو تلاش کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور آپ کے لیے اس مرض کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور اس کے لیے اس کا علاج کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نے اس کا نام صابری کاز میتھڈ رکھا ہے۔ کاز کا مطلب ہوتا ہے سبب اور علت اور وجہ، اور میتھڈ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کار۔ تو یہ صابری سبب طریقہ کار، اس کا اردو میں ترجمہ بنے گا، اور انگلش میں اس کا نام صابری کاز میتھڈ ہوگا۔ اور اس میں کچھ بنیادی قوانین ہیں جن کا اس پورے میتھڈ میں خیال رکھا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس پورے میتھڈ میں بنیادی چیز یہ سمجھائی گئی ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہر ایک مرض اور ہر ایک تکلیف کا سبب تلاش کرنا ہے، اور جیسے جیسے آپ سبب تلاش کرتے رہیں گے، اسباب کو سمجھتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کی قابلیت بڑھتی جائے گی بیماری کو سمجھنے میں، اور مریضوں کو سمجھنے میں آپ کی قابلیت بڑھتی جائے گی۔ اور دوسری بات، اس پورے میتھڈ میں اس پورے میتھڈ میں ایک چیز یہ بھی سمجھائی گئی ہے کہ ہر ایک چیز جو ہوتی ہے، کوئی بھی بڑا کام، وہ بڑی چیز اگر حاصل ہوتی ہے، دنیا میں کوئی بڑی چیز مرض وجود میں آتی ہے تو اس کے پیچھے ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ تھیوری کام کرتی ہے۔ کمپاؤنڈ ایفیکٹ تھیوری کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑی چیز، کوئی بھی جو مسئلہ حل ہوتا ہے بڑا، تو اس کے پیچھے کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ کسی ایک سبب سے یا کسی چھوٹے سے کام سے وہ چیز مرض وجود میں نہیں آتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے، اور بہت سارے اسباب اور بہت سارے اشخاص کی جو زندگیاں وہ لگی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ چیز مرض وجود میں آتی ہے۔ اتفاقی طور پر اچانک حادثے ہوتے ہیں، بڑی کامیابیاں اور بڑی چیزیں جو وجود میں آتی ہیں، وہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے طریقے پر آتی ہیں کہ اس کے پیچھے بہت سالوں کی، بہت سارے لوگوں کی بہت زیادہ جدوجہد، محنت ہوتی ہے۔ یہاں پر کمپاؤنڈ ایفیکٹ میں آپ کو دو چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، یہ جو تھیوری میں نے لکھی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے میٹیریا میڈیکا موجود تھی، جس پر بہت سارے ہومیو ڈاکٹروں کی محنت موجود ہے، اور اس تھیوری سے پہلے لیبارٹریز موجود ہیں، اور فلاسفی کی
بک موجود ہے جس کے پیچھے بہت سارے ڈاکٹروں کی زندگیاں لگی ہوئی ہیں. تو اگر وہ چیزیں، وہ کتابیں، وہ ان کی محنتیں اور اس کی جو انہوں نے جو ہومیوپیتھی کو دیا وہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ تھیوری وجود میں ہی نہ آتی کہ کسی بھی دوا، کسی بھی مریض کے لیے دوا کا جو انتخاب ہوگا وہ اس کے سبب کو تلاش کر کے اور اس کی مجموعی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی قرآنی کیس ہوتے ہیں اس میں اکثر ہی ہمیں ایک سے زیادہ میڈیسن کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور دوا کے علاوہ بہت ساری چیزیں مریض کو سمجھانی ہوتی ہے اور اس کا لائف سٹائل ٹھیک کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے جتنے بھی بیماریوں کے اسباب ہیں ان کو دور کرنا ہوتا ہے تاکہ ان اسباب امراض کی وجہ سے وہ دوبارہ بیمار نہ ہو، یا اگر کوئی فی الوقت کوئی ایسا سبب موجود ہے کہ وہ اس کو زیادہ بیمار کر رہا ہے تو اس سبب کو بھی دور کرنا ضروری ہے کہ اس سبب کو دور کر کے ہم اس مریض کی بیماری کو مزید نہ بڑھنے دیں اور اس کو اصول حفظان صحت سمجھانا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکے. تو کسی بھی مریض کو مکمل صحت یاب کرنے کے لیے اس پر بہت زیادہ محنت کرنا ضروری ہے. صرف اس کو ایک دوا کا ایک قطرہ دے دینا کافی نہیں ہوتا. اب یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو تکلیف لے کر آئے آپ بس اس کا علاج بھی نہیں کرنا چاہتے، بس ٹرکانا چاہتے ہیں تو اس کو پھر اس کی دوا تلاش کر کے اس کی ایک خوراک دے دیں، جس طرح عام طور پر ہومیوپیتھ کا طریقہ کار ہے، اور یہ اس تھیوری میں یہ چیز شامل نہیں ہے. اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو بس اس کی تکلیف کی دوا دے کر نہ ٹرکائیں بلکہ اس کی مکمل ہسٹری نوٹ کریں، مکمل کیس ٹیکنگ کریں، سر سے لے کر پاؤں تک اور دماغ سے لے کر جسم تک، اندر سے لے کر باہر تک اور شروع سے لے کر آخر تک اور بچپن سے لے کر ابھی تک اس کی ہسٹری نوٹ کریں، اس کے امراض و تکلیفات نوٹ کریں، ان کے اسباب نوٹ کریں، ان کے امراض و تکلیفات کے جو جگہ ہیں، کیفیت ہیں، کمی زیادتی ہیں، سبب ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی خاص چیزیں اس میں نظر آتے سب نوٹ کریں. اس کے مطابق جتنی میڈیسن بنتی ہیں ان کے انتخاب کر کے ان کو صحیح طریقے سے چلائیں اور اس کو اصول حفظان صحت خاص طور پر اچھی غذا اور اچھی جو نیند اور اچھی ایکسرسائز بھی اس کو بتائیں، اور ساتھ اگر اس کو کچھ نہ کچھ روحانی طور پر بھی کوئی چیز بتائیں تو جس کے ذریعے سے جن پر وہ عمل کر کے اس کی صحت مکمل طور پر ٹھیک ہو سکے. تو مریض کو اگر مکمل آپ نے صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے کمپاؤنڈ ایفیکٹ بنے گا، کمپاؤنڈ ایفیکٹ پر ہی مکمل وہ ٹھیک ہو پائے گا، ورنہ وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو پائے گا. مریض مکمل تب ہی ٹھیک ہو پائے گا جب آپ اس کو مکمل اس کا علاج کریں گے. اور صرف ایک دوا دے دینا کافی نہیں، اور صرف دوائی دے دینا ہی مریض کو کافی نہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، جس سب کی تفصیل میں اسی صابری کاز میتھڈ میں آپ سب کو بتاؤں گا. اور یہ ویڈیو بہت لمبی ہونے جا رہی ہے، تو جو صبر والے ہیں، جو سیکھنے والے ہیں، جو زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو وہ ضرور سنیں، اور جو شارٹ کٹ کے متلاشی ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بالکل نہیں ہے. جو راتوں رات ہی بس بادشاہ بننا چاہتے ہیں ان کے لیے بالکل ویڈیو نہیں ہے، اور جو سیکھ کر محنت کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ایک قابل ذکر مسیح بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے. ان کو کچھ ملے گا بھی انشاءاللہ اگر وہ اس کو مکمل سنیں اور اس کی میں بیان کردہ تمام چیزوں پر، تمام باتوں پر عمل کریں. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو یہ کہ یہ جو میتھڈ لکھا گیا ہے تو یہ میری اکیلے کی محنت نہیں ہے. اس سے پہلے جتنے بھی میٹیریا میڈیکا، لیبارٹری، فلاسفی اور ہومیو جو لیڈر ہیں ان نے جو کچھ محنت کی ہے ان کی محنت کے بعد یہ وجود میں آئی ہے. اگر ان کی محنت نہ ہوتی تو یہ صابر کاز میتھڈ وجود میں آتا ہی نہ. ایک یہ بات.
یعنی اکیلے میری محنت نہیں ہے، ایک تو یہ بات، دوسرا کہ میری یہ 1-2 دن کی محنت نہیں، یہ اس کو 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور یہ پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک میں اس پر کام کرتا رہا ہوں، اور کبھی کسی کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ جب یہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کے تجربات مکمل ہو چکے ہیں، اس کے قوانین مکمل ہو چکی ہیں، اور ہر ایک چیز کی وضاحت مکمل ہو چکی ہے، تو تحریری طور پر میں آپ کو دے چکا ہوں، اور ابھی فی الوقت ویڈیو میں یہ صابری کاز میتھڈ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مریض صرف ایک دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے مریض کو مکمل ٹھیک کرنا ہے تو مریض ایک دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کی نوٹ کرنی پڑتی ہیں، اور بہت مرتبہ اس پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اس پر، اس کی ہسٹری پر۔ بہرحال، تو دوسری بنیادی بات ہے اس میتھڈ میں یہ کہ یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ تھیوری کی بنیاد پر لکھا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ ہے۔ کمپلیٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہ کامل ہے۔ میں نے اپنے جو میرا کلینک ہے اس کا نام بھی صابری کامل ہومیوپیتھک کلینک ہے، جو فیس بک پر اس کی جو پروفائل موجود ہے، اس کا پیج موجود ہے، تو میں نے اپنی کلینک کا یہی نام رکھا ہے، اور یہ جو میرا میتھڈ ہے یہ بھی کمپلیٹ ہے۔ کمپلیٹ یعنی پورا میتھڈ ہے۔ پورے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر ایک مرض، ہر ایک تکلیف اور ہر ایک مسئلے کا اس میں جواب اور حل موجود ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا مریض نہیں جس کی دوا آپ اس میتھڈ کو استعمال کر کے نہ نکال سکیں۔ دنیا میں ہر ایک مرض اور ہر ایک مریض اور ہر ایک تکلیف اور ہر ایک درد اور ہر ایک علامت کی آپ صحیح، بالکل پرفیکٹ دوا نکالنے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے کہ اگر آپ نے اس میتھڈ میں بیان کردہ تمام تر قوانین اور ہدایات کو فالو کیا۔ باقی رہا محض سن لینے سے، پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، محنت بھی کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا، تجربات کرنے پڑیں گے، غلطیاں کرنی پڑیں گی، غلطیوں کو سدھارنا پڑے گا، مشکلات دیکھنی پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا، اپنی جان لگانی پڑے گی، اور ایک جنون کی حد تک اس کو سیکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے یہ راتوں رات یہ ایک ڈاکٹر بن جانا، اس طرح ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آپ 4 سال کا ڈپلومہ کر کے ڈاکٹر بن سکیں گے، بلکہ 4 سال کا ڈپلومہ کر کے اکثر لوگ لوگوں کو گمراہ ہی کرتے ہیں اور مریضوں کو نقصان ہی دیتے ہیں، اور زیادہ ان کی تکلیفات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ بہرحال، دوسرے یہ ٹوٹالٹی آف سمٹمز ہے، یعنی اس میتھڈ میں مریض کی مجموعی علامات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میتھڈ کی بنیاد پر جب تک آپ مریض کی تمام تر علامات نوٹ نہ کر لیں تب تک آپ اس میتھڈ پر عمل کرنے والے شامل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اس میتھڈ پر عمل کرنا چاہتے ہیں، مریض کی دوا نکالنا چاہتے ہیں، اس کی مرض کی دوا نکالنا چاہتے ہیں، اس کی تکلیف اور درد کی دوا نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کی مکمل علامات نوٹ کرنی پڑیں گی، جیسے کہ مریض کی دماغی علامات، اس کی خواش و نفرت اور اس کی تکلیفات اور امراض، ان تکلیفات و امراض کے کم اور زیادہ ہونے کے اسباب، اور ان تکلیفات و امراض کے کم اور زیادہ ہونے کے اوقات، اور سر سے لے کر پاؤں تک، اندر سے لے کر باہر تک، ہر ایک عضو کے بارے میں علیحدہ علیحدہ سے سوالات کر کے اس کی علامات کو نوٹ کرنا۔ اگر اس کی ایک بیماری ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں، جتنی بیماری ہیں، ان بیماریوں کے سبب کو معلوم کرنا، ان کی مدت کو معلوم کرنا، ان بیماریوں کی جگہ کے معلوم کرنا، اس کی کیفیت کو معلوم کرنا، اس کے ساتھ جو احساسات اس کو معلوم کرنا، اور اس کی کمی زیادتی کے اسباب کو معلوم کرنا کہ کن اسباب سے اس کی بیماری تکلیف زیادہ ہوتی ہے، کس سے کم ہوتی ہے، اور اس کے زیادہ اور کم ہونے کا وقت معلوم کرنا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کو اپنے مریض سے پوچھنی پڑے گی اور لکھنی پڑیں گی، تب جا کر آپ مریض کو اور اس کی مرض کو سمجھ پائیں گے۔
آپ کو اس کی زبان بھی دیکھنی پڑے گی، اس کا گلا بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس کے بات کرنے کا انداز بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس کی غمی اور خوشی کے اسباب کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس کی فیملی ہسٹری کو بھی دیکھنا پڑے گا، بہت کچھ دیکھنا پڑے گا، تب جا کر مریض کی مکمل صحت کے آپ ضامن بنیں گے۔ تو یہ جو صابری کاز میتھڈ ہے، یہ ٹوٹالٹی آف سمٹمز کی بیس پر ہے۔ اس میتھڈ کی بنیاد پر، اس میتھڈ پر آپ اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ مریض کا مکمل کیس نوٹ کریں۔ اگر مریض کو مکمل شفا یاب کرنا چاہتے ہیں تو مریض کا مکمل کیس نوٹ کرنا پڑے گا۔ اگر مریض کو جزوی طور پر اس کی ایک تکلیف کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایک ہی خوراک کافی ہے اور چند سوالات کافی ہوتے ہیں، مکمل کیس نوٹ کرنے کی وہاں پر ضرورت نہیں پیش آتی۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جب تک آپ اپنی پریکٹس کے پہلے 2-4 سال مریضوں کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دیں گے اور مریضوں کا مکمل کیس نوٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ ایک اچھے معالج نہیں بن پائیں گے۔ اچھا معالج بننے کے لیے آپ کو شروع کے چند کیس ایسے بھی ہوں گے کہ ایک ایک کیس کو نوٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایک ماہ درکار ہوگا، اور ایسا آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ آپ سیکھ نہیں پائیں گے۔ سیکھنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے برابر ہے، وہ ہے وقت دے کر، محنت دے کر، مشکلات برداشت کر کے اور رکاوٹیں دیکھ کر ان کا حل نکال کر چیزوں کو سیکھا جائے۔ تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایسا شروع میں ایک ایک کیس پر ایک ایک ماہ لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک ہفتہ لگتا ہے، کچھ کیسوں پر 2-3 دن لگتے ہیں، پھر کچھ کیسوں پر ایک پورا دن لگتا ہے، کچھ کیسوں پر ایک وقت آتا ہے کہ ایک کیس پر تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ 2 گھنٹے سے نیچے وقت نہیں لگتا۔ آپ کے پاس جتنے بھی کرونک کیس آئیں گے، کم از کم ایک مریض کو 2 گھنٹے دینے پڑیں گے، تب جا کر آپ ایک اچھے معالج بنیں گے، ورنہ یہ بس شارٹ کٹ، جس شارٹ کٹ کی آپ تلاش میں ہیں نا، دنیا میں وہ شارٹ کٹ ہے ہی نہیں کہ آپ بس 2-4 سوال پوچھیں، اس کو دوائی دے دیں، اس کو آرام آ جائے اور وہ آپ کا جو نا مرید اور موتقد اور آپ سے محبت کرنے والا اور آپ سے متاثر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی اور مریضوں سے محنت کروانی بھی پڑے گی بہرحال۔ اور یہ جو ایک اور اس میتھڈ کی خوبی ہے کہ یہ کلاسیکل میتھڈ ہے، اور کلاسیکل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہ کمپاؤنڈ ہوگا کہ ایک مرض اور ایک تکلیف کے لیے ایک سے زیادہ دوا ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی بھی مرض ہو اور کوئی بھی مریض ہو اور کوئی بھی تکلیف ہو، اس کے لیے سنگل ہی دوا ہوگی۔ اب یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فرض کرے کہ مریض کی 2 بیماریاں ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے اس کی 2 بیماریاں جن کا دونوں کو سبب علیحدہ ہے، دونوں کی مدت علیحدہ ہے، دونوں کی جگہ علیحدہ ہے، دونوں کے نام علیحدہ ہے، دونوں کی کیفیت علیحدہ ہے، دونوں بیماریوں کی احساسات علیحدہ ہے، اور دونوں بیماریوں کی کمی زیادتی کے اسباب علیحدہ ہے، اور دونوں بیماریوں کے کم اور زیادہ ہونے کا وقت علیحدہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب 2 بیماریاں اپنی مجموعی علامات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ 2 بیماریوں کے لیے 2 ایسی میڈیسن کے انتخاب ہوگا کہ جو دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے علامات کے لحاظ سے بالکل مختلف ہوں گی۔ اگر مریض کو ایک ہی بیماری ہے اور اس کا ایک ہی سبب ہے، اس کی ایک ہی مدت ہے، اس کی کمی زیادتی بھی ایک جیسی ہے، اور اس کے کم اور زیادہ ہونے کا وقت بھی ہے ایک جیسا، اس کے احساسات ایک جیسے، اس میں جو دماغی حالات ہیں وہ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے علامات ہیں، اس کی ساری ٹوٹل علامات جو کسی ایک دوا کے ساتھ مشابہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پھر ایک ہی دوا کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اب یہ کہ فرض کریں کہ مریض میں سائیکوسس میازم بھی موجود ہے تو تھوجا کا بھی انتخاب ہو جائے گا۔ مریض کو 10 سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے دائیں پاؤں کی ہڈی میں درد ہے، وہ درد ایکسیڈنٹ سے شروع ہوا تھا، تو اس کو مگنیشیا فاس کا بھی اس کے لیے انتخاب ہوگا۔ اور مریض کو اگر کچھ 1 سال پہلے، اسی مریض کا 1 سال پہلے
آپریشن ہوا ہے اور کمر میں انجیکشن لگا ہے اور اس انجیکشن کا درد ابھی موجود ہے، تو اس کے لیے ہائی پیریکم کا بھی انتخاب ہوگا۔ اگر مریض کو نامردگی ہے اور بہت زیادہ ماسٹربیشن کر کے اس نے اپنے آپ کو نامرد بنایا ہوا ہے، تو اس کے لیے ایگنس کاسس کا بھی انتخاب ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی کیس میں ہم نے 4-5 میڈیسن کا انتخاب اس لیے کر دیا ہے کہ اس کو 4-5 بیماریاں ہیں جن کا سبب علیحدہ، جن کی مدت علیحدہ، جن کی علامات علیحدہ، سب کچھ علیحدہ ہے، تو ظاہر بات ہے دوائیاں بھی علیحدہ ہوگی۔ تو یہ کلاسیکل میتھڈ ہوگا، یہ کمپاؤنڈ افیکٹ نہیں ہوگا، یہ کلاسیکل میتھڈ ہوگا۔ یہ جو نا اسے کیا کہتے ہیں، یہ کلاسیکل میتھڈ ہوگا اور یہ سنگل ریمڈی ہوگی، اور یہ جو نا یہ کمبینیشن جو نا وہ نہیں ہوں گے۔ کمبینیشن اس طرح بنیں گے کہ اگر آپ ایک ہی بیماری کے لیے 2-3 دوائیاں منتخب کر لیں اور تب ہوگا۔ اگر آپ 5 بیماری کے لیے 5 علیحدہ بیماریوں کے لیے 5 علیحدہ صحیح ادویہ کا انتخاب کرتے ہیں، تو پھر آپ کلاسیکل ڈاکٹر ہی رہیں گے اور آپ سنگل ریمیڈی ہی رہیں گے۔ تو یہ جو صابری کاز میتھڈ ہے، اس کا ایک بنیادی اصول ہے کہ یہ کلاسیکل میتھڈ ہے، یہ سنگل ریمیڈی ہے۔ یہ جو نا کمبینیشن اس کے اندر بالکل نہیں ہے۔ بہرحال تو اس میتھڈ میں ایک چیز ہے، یہ اس میں سبب کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور یہ کمپاؤنڈ افیکٹ تھیوری پر کام کرتا ہے، اور یہ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کمپلیٹ میتھڈ ہے، اس طرح کہ یہ ہر ایک بیماری کے لیے دوا کا انتخاب ہو سکتا ہے، اور اس میں مجموعی علامات کا لحاظ کیا گیا ہے، اور اس میں سنگل ریمیڈی ہی دی جائے گی۔ اس میں کمپاؤنڈ جو چیزیں ہیں، یعنی جو جس طرح یہ آج تقریباً ہر نیشنل انٹرنیشنل جتنی بھی کمپنیاں ہیں جو اپنے سیرپ اور دوسری چیزیں لانچ کر رہی ہیں، جس میں 2-4 میڈیسن وہ 3x یا 5x یا 30 میں وہ ملائی ہوتی ہیں، تو یہ چیز اس میں نہیں ہے۔ اس میں خالص ہومیوپیتھی کی جو ڈراپ ہیں، جو پوٹنسیاں ہیں، جو 30، 200، 1 m، 10 m، cm، 50 m وغیرہ ہیں، وہ استعمال کی جائیں گی اور سنگل استعمال کی جائیں گی۔ اور یہ میتھڈ کیوں لکھا گیا ہے؟ ہر ایک مریض اور ہر ایک مرض کے لیے ہم دوا کے انتخاب کر سکیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس میتھڈ کی بنیادی اسباب۔ تو یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ مزید انشاءاللہ دوسرے حصے میں اگلی قسط میں ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ تھیوری جو نا اس میں بنیادی کتنی چیزیں ہیں، 7 چیزیں ہیں، اور اس پر ہم حصوں میں بات کریں گے۔ زیادہ لمبی ویڈیو ہو جانے سے اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم حصوں میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں اس کی تحریر پڑھتا ہوں بغیر کسی کمی اور زیادتی کے۔ تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمیشہ سے اس بات پر تحقیق کر رہا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ کار ملے جس کی مدد سے 30-35 سال سے بیمار مریض کی تمام تر بیماریوں اور تکلیفات کو ختم کر کے واپس اس کو 15-20 سال والی طاقت، جوانی اور صحت مل سکے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس طریقہ کار کو جاننے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ابھی تک بہت سے مریضوں کی جوانی والی صحت بحال کر چکا ہوں۔ میری یہ ہی چیز مریضوں کو بہت متاثر کرتی ہے کہ میں تمام تر امراض اور تکلیفات حتیٰ کہ بری عادات کا بھی علاج کرتا ہوں۔ میں مریض کی مکمل کلی صحت کا ضامن بنتا ہوں۔ وہ جس بیماری کے علاج کے لیے آتا ہے، اس کے علاج کے ساتھ مزید
ان امراض کا بھی علاج کر دیتا ہوں جو اس بیماری کے سوا موجود ہیں۔ جب مریض مکمل شفا یاب ہوتا تو بہت ہی متاثر اور گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے لیے قابل فخر بات ہے۔ میں نے اس کے لیے انسانی جسم پر بے حد غور و فکر کیا ہے۔ 10 سالوں کی جد و جہد کو کلی قدرتی صحت بحالی تک پہنچ چکا ہوں۔ مکمل حقیقی قدرتی صحت کی حصول تب ممکن ہوتی ہے جب اس راز کو جانا جائے کہ ہر بیماری کا علاج، اس کی تشخیص اس بیماری کے سبب کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ہر بیماری کی تشخیص کا طریقہ کار بھی اس کے سبب کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ بیماریوں اور ادویہ کو تقسیم بھی ان کے اسباب کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ ادویہ کی معرفت بھی صحیح معنوں میں اس وقت ہوگی جب آپ ان اسباب کو جانیں گے جن کی وجہ سے اس دوا کی مرضیاتی کیفیت مریض پر طاری ہوئی ہے۔ آپ یہ بات بھی اچھی طرح سے جان لیں کہ میٹر امریکہ میں ہر دوا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کس کس سبب کی وجہ سے اس دوا کی مرضیاتی علامات انسانی جسم میں ظاہر ہوتی ہیں اور کن کن اسباب کی موجودگی کے بعد آپ کو اس دوا کی علامات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس میں سمندر موجود ہے۔ اس بات میں بڑی گہرائی ہے۔ اس بات پر جتنا غور و فکر کیا جائے کم ہے۔ اگر آپ اس کو مکمل سمجھ جائیں تو یقیناً کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اسباب کا علم میٹر امریکہ سے، علم امراض سے اور مریضوں کی ہسٹری سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ان 3 چیزوں کو گہرائی سے سیکھیں اور پڑھیں۔ ایک سائنسی تھیوری ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں یا بڑی بڑی ایجادات ہوئی ہیں وہ کسی ایک کام کا نتیجہ نہیں، یا ایک دن کا ماہ حاصل نہیں، یا معمولی سے کام سے نہیں ہوئی، بلکہ بہت سے عوامل اور بہت زیادہ محنت و وقت کا نتیجہ ہے۔ کسی بھی بڑے مقصد کو حاصل کرے یا کسی بھی عظیم چیز تک پہنچنے کے لیے ایک دن کی محنت کافی نہیں، بلکہ اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ اچانک تو حادثے ہوتے ہیں۔ کسی شخص کے امیر ہونے یا کسی بڑی کامیابی کے حاصل ہونے کے پیچھے بہت سی چیزیں اثر کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کو کمپاؤنڈ ایفیکٹ تھیوری کہتے ہیں۔ اسی طرح مکمل حقیقی صحت، قدرتی صحت اور اعلیٰ طاقت کا حصول بھی صرف دوا، صرف اچھی ڈائٹ سے یا صرف ایکسرسائز سے، صرف ظاہری علاج سے یا چند ہی دنوں میں یا تھوڑی سی محنت سے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت سے ذرائع مسلسل استعمال کرنے ہوں گے۔ ہاں، وقتی آرام تو 3 خوراکوں سے بھی آ جایا کرتا ہے، مگر عظیم نعمت یعنی قدرتی صحت کاملہ ایسے حاصل نہیں ہوتی۔ مکمل صحت حاصل کرنا اور تمام تر بیماریوں سے جسم کا خالی ہونا آسان کام نہیں، اور یہ جلد حاصل بھی نہیں ہوتی۔ صرف کسی ایک کام سے بھی حاصل نہیں ہوتی، بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں تک تو جو کچھ لکھا تھا وہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر کی شکل میں آپ کو سمجھا دیا، اور ابھی جو نا آپ کو میں نے وہ پڑھ کر بھی دے دیا۔ تو اگلی جو اس میں جو بنیادی 7 باتیں ہیں اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیں اور اچھی طرح سے محنت کریں، چیزوں کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو وقت دیں، اس میں رکاوٹیں اور مشکلات کو دیکھیں، ان کا حل تلاش کریں اور مسلسل سیکھتے جائیں، بڑھتے جائیں اور اپنے آپ کو قابل سے قابل تر بناتے جائیں۔ اللہ حافظ دوستو۔